آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جعفر آباد، جہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، پورے انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو اب آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ 200-400 آدمی وہ ٹینکیں چڑھا دیتے ہیں، سی این این کی ایک دن کی صرف خبر بنتی ہے، دوسرے دن وہ خبر نہیں چلتی، اس لیے کہ وہ ورلڈ آرڈر کے خلاف ہے۔ دنیا میں ایک ورلڈ آرڈر ہے، اس ورلڈ آرڈر کے ہمیں قریب رہنا ہے، ہمیں اس ورلڈ آرڈر سے جمپ مار کے باہر نہیں نکلنا۔ ہم نے آپ دوستوں کو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی چھتری تلے ایسے انداز سے بچا کے رکھنا ہے، بچا کے چلانا ہے بلوچستان کو، کہ میں آپ کی اتنی خدمت کر سکوں کہ ہر کھیت آپ کا ہرا بھرا ہو، آپ کے یہاں باغات ہو، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس گرینائٹ ہے، ماربل ہے، آپ کے پاس گیس ہے، آپ کے پاس نیو میٹل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی زمینیں پاکستان کی سب سے زیادہ سرخیز زمینیں ہیں۔ صرف پانی کا استعمال صحیح ہونا ہے۔ یہ جو کنالز آپ کے یہاں بن رہے ہیں، اس پہ لوگ صرف ٹھیکوں پہ کماتے رہے ہیں۔ اس میں یہ پکی کنالز انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو یہ ساری کنالز پکی بنائی جائیں گی، یہ کچی کنالیں نہیں چلیں گی، اور اس کے بعد ہم آپ کو نئے طریقے، نئے انجاز سے آپ کو پانی چلانا سکھائیں گے۔ ہم آپ کو مفت میں ڈرپ اریگیشن دیں گے۔ آپ ڈرپ اریگیشن پہ 1 ایکڑ جس پہ اگر آپ چاول لگاتے ہیں یا کمان لگاتے ہیں، وہ 1 ایکڑ 10,000 گیلن لیتا ہے آباد ہونے پہ۔ ڈرپ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ 300 گیلنز لے گا، کہاں 300 گیلن، کہاں 10,000 گیلن۔ آپ سوچیں، پھر آپ کے ہاں شوگر کین بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں ہر قسم کا باغ لگ سکتا ہے، آپ کے ہاں بہت ایک زبردست چیز جسے آپ سمجھیں کہ اولیو، اس کی پلانٹیشن ہو سکتی ہے۔ دوست، پانی سینٹرل ایشیا سے آئے گا، میں لاؤں گا، سینٹرل ایشیا سے آئے گا اور میں لاؤں گا۔ اس لیے کہ دنیا، آنے والی دنیا میں واٹر وارز ہونی ہے، اس لیے وہ بنیا ہمیں کہتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا۔ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ پانی تم بند نہیں کر سکتے، ہم نے دوسرے راستے ڈھونڈے ہوئے ہیں پانی لانے کے، اور انشاءاللہ ان رستوں میں بلوچستان کا اول حصہ بنتا ہے۔ بلوچستان سے وہ پہلے پانی آتا ہے، اور بلوچستان کی زمینیں سب، مجھے مولا نے مجھے طاقت دی، آپ کی دوستوں کی مجھے دعائیں لگی، اور آپ کی مجھے ہمت اور دوستی اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بغیر دوستوں کے، بغیر آپ کی طاقت کے میں کچھ بھی نہیں۔ میری طاقت میرے دوست، میرے بھائی، میرے پارٹی والے، اور آپ جیسے دوست جو پارٹی کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی میں میرے نہ آئیں، مگر میرے ساتھ آپ مشہود حکومت بنا سکتے ہیں، میرے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں آپ سب کے ہاں خود چل کے آنے کے لیے تیار ہوں۔
میں ہر جگہ خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کی دھرتی کا درد ہے، اور درد اس کو ہوتا ہے جو سمجھتا ہے اور جو سوچتا ہے اور جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سونا ہے، اس کو کیوں میں برباد کر رہا ہوں۔ تو آپ کی دھرتی سونا ہے، بلوچستان سونا ہے، آپ کا ملک سونا ہے، اور صرف ہماری غفلت سے، ہماری بے وقوفیوں سے، ہماری چھوٹی چھوٹی سوچوں سے، ہماری ابھی مجھے لینڈ کروزر چاہیے اچ سوچ سے ہم اس حالات پہ پہنچے ہیں۔ میں نے بلوچستان کو حق اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی ایک خاندان امیر ہو جائے یا چند خاندان امیر ہو جائے، میرا مطلب یہ ہے کہ پورا بلوچستان امیر ہو جائے۔ میر جعفر خان جمالی کی بھی یہی سوچ تھی، اس لیے آج 50 سال بعد بھی آپ بھی، میں بھی، پاکستان بھی ان کو فخر سے کہہ سکتا ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلوچستان اور پاکستان کی بات کی تو وہ پہلے اولین دستے کے سپہ سالار تھے، وہ ہمارے بھی آپ کے سب کے لیڈر تھے۔ ہم ان کو آج کے دن یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا، آپ کی وجہ سے بلوچستان کو یہ عزت ملی، اور ان دوستوں کو بلوچستان کی جو گمراہ ہیں، جن کو لوگوں نے برگلایا ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ایسا نہیں چلے گا، ایسے کام نہیں چلے گا، نقصان آخر میں آپ کا ہوگا۔ میں انشاءاللہ بلوچستان میں پراسپیرٹی لاؤں گا، میں بلوچستان کو بناؤں گا، میں آدمیوں کو، غریبوں کو طاقتور کروں گا، میں ان کے لیے ہر کام کروں گا، یہاں انڈسٹریاں لگیں گی، اس پہ ان کو شیئر ملے گا۔ میں لیبرز کی صرف بات نہیں کر رہا، میں شیئر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میرے پاس انڈسٹری لگانی ہے تو بلوچستان میں آپ کو 25% شیئر دینا پڑے گا لیبر کا، جو کہ بلوچستان کے قوم کو، بلوچوں کو ملے گا۔ اگر پختونوں کے علاقے سے نکل رہے ہو تو پختونوں کو ملے گا، اگر بلوچوں کے علاقوں سے نکل رہے ہو تو بلوچوں کو ملے گا۔ جہاں سے جو چیز ملتی ہے اس کا شیئر ان کے لوگوں کو ملے گا، وہ ان کا حق ہے، وہ حق ہم سے نہیں چھیننے دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے پچھلی حکومت میں مجھے موقع بھی نہ ملا ہو اور مجھے اور بڑے کام کرنے ہو۔ اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کیوں نہیں بنے، اور میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر بنتا تو کیا میں 18ویں ترمیم کر سکتا؟ کیا میں پختونوں کو ان کا شناخت دے سکتا؟ کیا میں ایسا کوئی اور شخص مجھے بتا دو جو پورے پاورز پارلیمنٹ کو دے دے گا؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، میری سمجھ کے بالا تھا۔ اگر میں اپنے بھائی کو، میرے کو کوئی بھائی ہوتا اس کو بھی میں پریزیڈنٹ بناتا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ برگلا لیتا۔ آخر جنت میں بھی تو آدم کو برگلا گیا ہے، تو دھرتی پہ برگلانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اسی سوچ سے میں نے خود اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنایا، اور پھر اپنی طاقت میں نے پارلیمنٹ کو دے دی، تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا صحیح فورم ہے، وہاں سے جمہوریت عبور ہوتی ہے، اور ابھی جمہوریت بنی نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہو جائے، نہیں۔ جب مارشل لا لگتا ہے تو مارشل مائنڈ سیٹ کو 20 سال لگتے ہیں واپس جاتے ہوئے، اور یہاں تو آپ ایک جنگ میں مصروف ہیں۔ آپ کے خلاف ایک تو طالبانائزیشن کی جنگ ہو رہی ہے، جہاں ایک برگلایا ہوا استعمال کر رہا ہے
انسان مذہب کو کہیں نیشنلزم کو برگلا کے اس کو استعمال کرایا جا رہا ہے. تو وہاں تو آپ ایک ان دا اسٹیٹ آف جنگ 24 آورز ہے. آپ سوچیں کہ کل بھی ایک دھماکہ پنجاب میں لاہور میں ہوا ہے. اب کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کوئی اسلام دوست ہے؟ نہیں، یہ اسلام دشمن ہے. یہ ہماری اسلام کا پوری دنیا میں ان نے نام بدنام کر دیا ہے. اب ڈر لگتا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. خوف آتا ہے لوگوں کو باہر ہم سے. کسی کو کہتے ہیں کہ تو پاکستان آؤ تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمدللہ چائنا آنے کے لیے تیار ہے پاکستان. اور وہ آپ دوستوں کی دعاؤں سے اور کچھ اس فقیر کی سوچ سے آ گیا ہے. اب وہ پاکستان میں آپ کو ہر وہ کام کر دیں گے. اور یہ ون ون سچویشن ہے، کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے. ان کے پاس وارم واٹرز میں آنے کا راستہ نہیں تھا. ہم نے جا کے ان کو یہ سوچ دی. اور 2000 سال سے یہ کوشش چل رہی تھی کہ گرم پانی میں عربین سی میں کس طرح سینٹرل ایشین سٹیٹس پہنچے آئیں. اب ہم نے ایک اکنامک کوریڈور بنا کے ہم نے ان کو یہاں دعوت دی اور اس کے تحت وہ آ گئے. اس سے آپ کا ملک بھی سیفٹی کی طرف جاتا ہے، سیکیورٹی کی طرف جاتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان طاقتور ملک بنے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ لکھ کے یہ فارمولا میرا حکمت کی پوڑی دے دیں کہ ایک دن آپ کا فیوچر برائٹ ہے. میرے لیے یہ میری زبان ہے. ان لفظوں کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جمالی صاحب کو اور بلوچوں کی وہی فضیلت جو میرے بزرگوں نے مجھے سکھائی کہ زبان کا پکا ہو، آداب کا اچھا ہو، اور اس کی نظر میں غیرت بھی ہو، عزت بھی ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اس کا نام بلوچیت ہے. سو دوستو، ان الفاظوں سے میں آپ سے رخصتی لوں گا. آپ سب میروں کا، سرداروں کا، پیروں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آ کے یہ وقت گزارنا. انشاءاللہ اور ملاقات ہوتی رہے گی آپ دوستوں سے، اور ہم سفر آپ سب کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. جیے بھٹو. سابق صدر آصف علی زرداری جعفر آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی. حکمرانوں کو سمجھ نہیں کہ سی پیک پاکستان کا منصوبہ ہے. بغیر دوستوں کے میں کچھ بھی نہیں ہوں. بلوچستان کی دھرتی سونا ہے. ہماری غفلت سے ہم ان حالات تک پہنچے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری تقریب سے خطاب کر